بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ 1955 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور دستور کے مطابق اسی روز میں نے چارج چھوڑنے کی رپورٹ مکمل کر کے ان کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پسند کا نیا سیکٹری منتخب کر لیں۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور کہا، میری خواہش ہے کہ تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔ شروع میں ان کے ساتھ کام کرنے میں ایک عجیب دقت پیش آئی۔ اب تک ہم لوگ گورنر جنرل کی آواز سن کر نہیں بلکہ ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ایک بار کیا ہوا کہ جیسے ہی نیا گورنر جنرل کوئی بات شروع کرتا، میں غیر ارادی طور پر ٹک ٹکی باندھ کر ان کے ہونٹوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید ان کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اپنا رومال نکال کر منہ صاف کرنا شروع کر دیتے۔ جب کئی بار یہی واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں بڑی صاف دلی سے صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ بہت ہنسے اور بولے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تمہیں نارمل آواز سننے کی عادت ہو جائے گی۔ بیگم ناہید مرزا کے آنے سے گورنر جنرل ہاؤس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ بڑی سلیقہ اور نفاست پسند ایرانی خاتون تھی۔ انہوں نے گھر بار کی آرائش اور زیبائش اور زینت و سجاوٹ کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر میں تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں، تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پسند آئی؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بڑے تعجب سے بولیں کہ سچ تمہیں اس کمرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی؟ میں بڑی ندامت سے سر کھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پن نوٹس نہ کیا تھا۔ بیگم مرزا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ذرا غور سے دیکھو، پرانے پردوں کی جگہ کتنے خوبصورت نئے پردے لگا دیے گئے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں۔ دروازے کے دونوں طرف کھلے ہوئے پھولوں کے گملے ہیں اور تازہ پھولوں کا گلدان ہے، اور تمہارا میلا سا کوٹ جو کھونٹی پر لٹکا تھا ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا تو وہ مسکرا کر بولی، یہ جرم قابل معافی ہے تو نہیں، لیکن ایک کام کرو تو معافی مل سکتی ہے۔ جلد سے جلد مس بورل کو فارغ کر دو، لیکن میرا نام بھی اس میں نہ آئے۔ مس بورل معمولی طور پر حساس اور دور اندیش لڑکی تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلیاں رونما ہوتی دیکھ کر اس عورت کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اب اس کا یہاں دن گزارنا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پر اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور چند روز بعد اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئیں۔ میجر جنرل سکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نئی نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھی۔ یہ 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہو کر رات کے 1:30-2 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھیں جو جسم کو چھپانے کی بجائے اسے فنکاری سے ارجا کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کے میٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے کندھوں اور کولوں پر دور دور تک لباس کا میٹیریل موجود نہ ہوتا تھا۔ صابر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ جماتی تھی اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے ہوئے ایرانی پلاؤ، کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف بصد حسرت اور یاس دیکھتے تھے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت مینوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح پڑتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کی عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار نہایا کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر از سر نو شراب کا دور شروع کر دیتے۔ ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور بے حیمت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر سکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدبست نہ ہوتے تھے۔
وہ گلاس ہاتھ میں لیے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی حواسیوں، کم ظرفیوں اور بدہوشیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں۔ خاتون کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا کہ میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید سکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے سکندر مرزا سے شادی کر لی۔ گورنر جنرل کی پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ دوسری بار جب مجھے اس قسم کی دعوت ملی تو میں نے بیگم مرزا کو فارسی کا ایک شعر لکھ کر بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہ کیا۔ میجر جنرل سکندر مرزا کا کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک جم کر کام کرتے تھے۔ روز کی فائلیں روز ہی نمٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ برٹش دور کی پولیٹیکل سروس میں گزرا تھا، اسی لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی گورنر جنرل ہاؤس کے برآمدے میں کھلتی تھی۔ 1 بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر پاس سے گزرتے تھے تو لمحہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام باقی تو نہیں رہ گیا۔ بعد میں میرا اور ان کا رابطہ اگلی صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس لاہے عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ میں اپنے گھر پر تھا کہ رات کے 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی کار آئی اور اس میں سے کراچی کے ایک بہت بڑے سیٹھ نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے مجھے گورنر جنرل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط دیا جس میں میرے نام میں حکم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹرولر آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے 25 کاریں درآمد کرنے کا لائسنس فوری دلوا دوں۔ سکندر مرزا کے دستخط کے نیچے اس روز کی تاریخ تھی اور یہ حکم نامہ تحریر کرنے کا وقت 9 PM بھی درج تھا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ گورنر جنرل نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ ساری شام ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے بھی جان بچانے کے لیے یہ مضحکہ خیز نوٹ لکھ دیا۔ اس کے نیچے وقت اس لیے درج کیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل نوش کا حکم ہے۔ تم اسے اپنے دفتر میں لے جا کر ڈانٹو ڈبٹو اور یہ حکم نامہ اس کے سامنے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی تحریر لائے جس پر شام کے 8 بجے کے بعد کا وقت درج ہو تو اسے بھی بغیر کسی پوچھ گچھ کے پھاڑ کر پھینک دو۔ سکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے فون کر کے پوچھا پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہ بات انہیں بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے تم کس طرح کی نکمے سیکٹری ہو، فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف فون کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے فوراً مطلع کرو۔ مجبوراً میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر دوستوں سے بولے تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہہ کے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہینڈ پمپ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی صاحب کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھل لائے اور میرے سامنے بس اتنا کہا اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ کے اتحاد سے بنی تھی۔ شیر بنگال
मौलवी ए के फजल उल हक पहली बार किसी मरकजी काबीना में शामिल हुए थे। इन्हें वजारत दाखिला मिली। कुछ अरसा कबल इन पर बड़े जोरों शोर से गद्दार और मुल्क दुश्मन का इल्ज़ाम था, लेकिन अब वही गद्दार और मुल्क दुश्मन पाकिस्तान का वजीर दाखिला था। बदकिस्मती से कभी कभी हमारी सरकारी सियासी बर्दाश्त बड़ी ज़ईफ साबित होती है। हुकूमत वक्त के साथ इख्तलाफ गद्दारी बन जाता है। सियासी समाजी अमूर में राय का तसादुम वतन दुश्मनी करार पा सकता है। इस फेले अबस में हुब्बुल वतनी के साथ की साख्त के अलावा और कुछ नहीं बिगड़ता। उन्हीं दिनों मुझे चंद इलाकों से खबरें मौसूल हुई कि गुलजार नामी एक शख्स है जो कि 2 दफा जेल जा चुका है, लेकिन अब नेक नीति से काम कर रहा है। ये गुलजार नामी शख्स गुंडागर्दी में 2 दफा जेल जा चुका था, लेकिन जब ये वापस आया तो इसने नाजायज गुंडागर्दी करने से तौबा कर ली। अब इसने एक दफ्तर बनाया जिसमें लोगों के लेन देन के मामलात सुलझ जाता था। एक अमीर नामी शख्स का 4 लाख रुपया एक जिम्मेदार की तरफ पड़ा हुआ था। ये अमीर नामी शख्स खाद और स्प्रे वगैरह बेचता था। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद जिम्मेदार ने इसे कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो तुमसे होता है कर लो। अमीर एक ताजर और कारोबारी शख्स था। इसके पास वक्त ना होने की वजह से इसने कोई ज्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं की। ये अमीर नामी शख्स इस गुलजार के पास गया और इससे कहा कि मैंने फलां जिम्मेदार से 4 लाख रुपया लेना है। इस गुलजार नामी शख्स ने कहा कि एक शर्त पर तुझे पैसे निकलवा कर दूंगा कि आधे तुम्हारे आधे मेरे, मरता क्या ना करता। अमीर नामी इस ताजर ने सोचा कि चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही। डील डन हो गई और फकत 2 हफ्तों के अंदर अमीर को इसके 4 लाख की बजाय 2 लाख रुपया मिल चुका था, जबकि बाकी 2 लाख गुलजार अपनी जेब में डाल चुका था। जब मुझे इस कार्रवाई का पता चला तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। फिर चंद दिन बाद मुझे गुलजार की जियारत करने का मौका मिला। हुआ कुछ जो कि मेरे एक कोलीग ने अपने एक अजीज को 2 एकड़ जमीन बेची थी, जबकि 1 एकड़ के पैसे वसूल कर लिए थे और दूसरे एकड़ के पैसे 2 माह बाद वसूल करने थे, लेकिन इसने जमीन इसके नाम कर दी। 2 माह की बजाय 5 माह गुजर गए, लेकिन इसने पैसे ना दिए और अब तो बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। मेरे कोलीग ने मुझे जिक्र किया तो हम दोनों मिलकर गुलजार के पास गए और इसे सारे वाकया से आगाह किया। तो इसने कहा कि आधी रकम मैं रखूंगा और आधी रकम तुझे दूंगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन मेरी हैरानगी का उस वक्त कोई आलम ना रहा जब इसने फौरन हमें आधी रकम अपने पल्ले से अदा कर दी और कहा कि अब तुम लोग आजाद हो, अब मैं जानूं और वो शख्स। हम वापस आ गए, लेकिन सारे रास्ते में बड़ा बेचैन रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि गुलजार ने हमें आधे पैसे फौरी दे दिए, जबकि इसने अभी 1 रुपया भी अगली पार्टी से वसूल नहीं किया। पता नहीं वो इसको रकम दे या ना दे, लेकिन खैर मुझे चंद दिन बाद मालूम हुआ कि गुलजार ने अपने चंद बंदे बिठाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया और इस जगह पर मौजूद तमाम जानवर अपनी हिरासत में ले लिए। किस्सा मुख्तसर यह कि गुलजार ने इस 1 एकड़ की तमाम रकम भी ले ली और इनके जानवर भी वापस ना किए। इसी तरह मुझे गुलजार के बारे में एक और बात मालूम हुई कि ऐसे ही एक शख्स ने किसी दूसरे जिम्मेदार से गंदम के गोदाम से 200 बोरी खरीदी थी, जबकि रकम के लेन देन में इसने बेईमानी से काम लिया। तो जब जिम्मेदार को पैसे वापस ना मिले तो इसने गुलजार से कहा। गुलजार ने अपनी कार्रवाई डालते हुए आधे पैसे इसे फौरी दे दिए, जबकि इस शख्स के पास गया तो इस शख्स ने कहा कि मैं तो कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। गुलजार बड़ा परेशान हुआ कि मैं अपनी जेब से आधी रकम अदा कर चुका हूँ। इसने क्या काम किया कि उस शख्स की जवान बेटी को घर से उठवा लिया। जब इस शख्स को मालूम हुआ कि ये हरकत गुलजार ने की है तो वो चंद अपने बंदे लेकर गुलजार के पास गया। तो गुलजार ने साफ कहा कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है, तब तक तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, इसके बाद मैं जिम्मेदार ना होगा। गुलजार का यह कुलिया काम कर गया और फकत 3 दिन बाद जो शख्स कह रहा था कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, वो पूरी रकम लेकर गुलजार के डेरे पर पहुंचा। फिर गुलजार ने कुरान के साये में इसकी बेटी इसे दी और कहा कि तुम अपनी बेटी से पूछ सकते हो, इसे यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये मेरे घर मेरी बेटियों के साथ मेहमान बनकर रही थी। जब मुझे इस वाकया के बारे में पता चला तो मैं एक अजीब सी हालत का शिकार हो चुका था कि गुलजार एक गुंडागर्द भी है और किसी कदर
لوگوں کی بھلائی کا کام بھی کر رہا ہے، لیکن شاید اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں مجھے وہ محاورہ بالکل صحیح پڑتا معلوم ہوتا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔